السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ماہ فہد اسپرچول ریڈس کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا اخلاق کس چیز کا نام ہے اور ہمارے اخلاق بہتر کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنے اخلاق کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے۔ اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیں، عقیدہ توحید ہونا یا ہماری عبادات کا ہونا یہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کس عقیدے کا مالک ہے اور وہ کتنی عبادت کرتا ہے، وہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن اخلاق ایک ایسا برتاؤ ہے جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس اخلاق کا اصول کیا ہے؟ اس کا سادہ سے اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، اور تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ حدیث بھی ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں کس طرح سے بتایا گیا کہ ہم جس طرح سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کو دیں۔ تو کیا چاہتے ہیں ہم اپنے لیے؟ اگر ہم اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اسی طرح ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کوئی کرے یا پھر ہمارے سبلنگس کے ساتھ کوئی اس طرح سے بات کرے یا اس طرح کا برتاؤ رکھے تو ہمیں کیسا لگے گا۔ یا پھر اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اگر یہی چیز یہ مجھے دیتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اگر تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ وہی برتاؤ کریں۔ لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ میٹھے بول کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سب کو میٹھے بول اچھے لگتے ہیں، کوئی بھی غصے والے بول تو پسند نہیں کرتا نا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے بولے تو میٹھے انداز میں بولے، کیونکہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی راہ میں کوئی پرابلم نہ کھڑی کرے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا نہ بولے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم بھی کسی دوسرے کے معاملات میں نہ بولیں۔ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ معاملات کے علاوہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن مسائل کچھ اس حد تک پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ اب اسے بتائیں کہ نہ بتائیں، نہ بتائیں تو بھی مرتا ہے، بتائیں تو پھر اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے سیکریٹس ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کہہ لو کہ جو ہے نہایت نزدیکی جو ہمارے پاس رشتہ دار ہیں ان کا ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی بات ہوتی ہے یا ہسبینڈ کی ہوتی ہے تو کوئی پوچھتا پھر وہ کہتا ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ تو بہتر یہی کہ آپ پوچھیں ہی نہ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمیں کہ دوسروں کے معاملات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی ان کے گھر کا مسئلہ ہے تو ہمیں کیا چاہیے، حالانکہ ہمارا لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے بالکل، لیکن ہم نے ویسے ہی اپنی ایک انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوتی ہے کہ اگلی جگہ پہ جا کے ہم جو ہے نا اس طرح سے بات کریں، یا پھر کبھی موقع ملے تو اسی کو جو ہے نا اس کا آئینہ دکھا دیں۔ لیکن انسان کا اخلاق ہی اس کا اصل آئینہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسروں سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ یہ بنانا کس طرح سے ہے کہ ہمیں دوسروں کی بات کا بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو ہوتی ہیں اس طرح کی کچھ باتیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن چپ رہنا زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگلا برائی ہی کر رہا ہے اور وہ چھوڑ ہی نہیں رہا کسی بات کو، تو پھر اچھے انداز سے اسے جو ہے نا وہ جواب دے دینا بھی وہ صحیح بات ہے۔ لیکن کسی کے ساتھ گالی دینا یا کسی کو طعن و تشنیع کرنا
یا کسی کے عیب تلاش کرنا اور پھر اس طرح سے اس کے ساتھ بات کرنا، یہ نہایت ہی اخلاق سے گھری ہوئی بات ہے، کیونکہ یہ ایسا شخص تو جاہل ہوا نا جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں واقعی اس کا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو موقع مل جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کی پکڑیں اور اسے چھوڑیں نہ پھر۔ تو کسی کی نرمی سے جو ہے نا وہ بالکل ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیب چھپاتے ہو تو اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر میرا اتنا عیب ہے، میری کوئی سیکریٹس ہیں، تو وہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر مجھے کیسے لگے گا؟ اس لیے کسی کے بھی جو ہے نا وہ عیب جوئی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی، بد کلامی، بد زبانی اور ولگر جو لینگویج آج کل ہم یوز کرتے ہیں، گالی دے دی یا پھر بہت ہی کوئی گھٹیا بات کر دی، تو اسی سے ہماری جو ہے نا اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنا ایجوکیٹڈ ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اگر کوئی ٹاپک ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا کام ہی نہیں بنتا اس کے معاملات میں بولنے کا، چپ کر جائیں۔ لیکن کوئی آپ کو کسی معاملے میں لے رہا ہے تو اسے نہایت اچھے انداز سے نصیحت کریں اور چپ کر جائیں۔ سیدنا حارثہ بن وہب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدتمیز یعنی کہ برا اخلاق والا اور پلے کچھ نہ ہونے کے باوجود بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب کہ اس کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ بڑھا چڑھا کے ایسے ہی بات کر رہا ہے۔ جواز کا مطلب ہے کہ برا اخلاق والا، اور بات کرنے میں تمیز کا مطلب ہے کہ وہ بد لحاظ ہے۔ بد لحاظ اور بد تہذیب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بات کس سے کرنی ہے۔ سم ٹائم بات اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک بار کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ٹیچر تھے ایک فزکس کے، تو وہ کوئی بات کر رہے تھے، تو وہ کوئی مذاق میں مطلب کہ کوئی اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ وہ جھوٹ تھی بات۔ تو میری کلاس کی ایک لڑکی بولی کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تم سر نہ چپ ہو گئے فوری، اور بالکل چپ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ اچھی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنا بھی ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ کہ سم ٹائم ہم بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن ہم کس کو کیا بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ کوئی دیدہ زیب نہیں ہوتا۔ اخلاق کا معیار تو بہت ہی سادہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی ان پڑھ ہوگا تو ان کے لفظوں میں زیادہ مٹھاس ہوتی ہے۔ کچھ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ جی جی کر کر کے بلاتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی خاص ایجوکیٹڈ ہونا یا پھر کسی بات کا سمجھ نہ آنا، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اخلاق کا معیار اتنا سادہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے، خواہ عالم ہو جاہل ہو، حتیٰ کہ ایک اندھا یا معذور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے پسندیدہ اور کیا چیز ناپسندیدہ ہے۔ اب حدیث میں تو ہمیں کہہ دیا گیا نا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، تو اچھا انسان بننا کوئی پراسرار معاملہ تو نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا فارمولہ یہی کیا کہ آدمی کو اپنے آپ کو دوہرے معیار سے بچا لے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا، کہ وہ جو اس کے دل میں بات ہے نا وہی کرے، اور طریقہ جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ لہٰذا لغو باتیں کرنا یا پھر بد تہذیبی باتیں کرنا یہ بھی برے اخلاق کی ہی مثال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔